بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا اس دروازے پر بیٹھنے والوں کی روش کچھ اور ہے، ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ یہاں آنے والے جو ذائقہ رکھتے ہیں نا، مذاق ان کا جو ہے ذائقہ، ان کا جو ذائقہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہر چیز کو منہ نہیں لگاتے، یہ ہر کام نہیں کرتے یہ لوگ، ان کا انداز کچھ اور ہے۔ توجہ چاہوں گا، میسم سولی پہ چڑھ گئے، مگر ان سے کوئی پوچھے کہ انہیں اس سولی پہ چڑھنے کا مزہ کیا آیا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 2 گھنٹے اگر میں گلاب بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھوں تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ جی، یہ اس دروازے پر خود بخود کا کام ہے۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ تو ابھی بڑا بچہ ہے، بہت چھوٹے بچوں کو بھی ہم لے کر آتے ہیں، اور ویسے بھی لانا چاہیے، ہمیں بھی کوئی لے کر آیا تھا۔ میں آپ سب سے کہوں گا اپنے ساتھ بچوں کو لائیں، اپنے پوتے نواسے کو، بھائی کو، بھتیجے کو، بیٹے کو، چھوٹے بچے کو لے کر آئیں۔ یہ صرف عورتوں کا کام نہیں ہے کہ بچوں کو لے کر آئیں، ایک وہاں چھوڑ دیجئے، خود لے لیجئے اور برابر میں بٹھائیے تاکہ اسے مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی آئیں۔ بیٹا بیٹھے رہو، سنتے رہو۔ لیکن اگر وہاں بیٹھا ہوا وہ کسی کام میں مصروف رہے اور جو اس کی تقاضا ہے اس کی عمر کا، تو اس میں بھی پریشان نہ ہو۔ تم مجلس میں گئے تھے، بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے، تم مجلس میں گئے تھے، تم وہاں پر فلاں کام کر رہے تھے، تمہاری تو توجہ ہی نہیں تھی، کوئی بات نہیں۔ پوری 1 گھنٹے کی مجلس میں، 1.5 گھنٹے کی مجلس میں اگر اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ نعرہ حیدری کا جواب کیسے ہوتا ہے، میں کہتا ہوں صلوات کیسے پڑھی جاتی ہے، جواب کیسے دیا جاتا ہے، جب مصائب پڑھے جاتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت کچھ ہے، کچھ نہیں تو یہ حلیہ دیکھ کر کہے گا یہ جو جا رہا ہے نا، یہ ہمارا عالم ہے، ہمارے یہاں نماز مجلس پڑھنے آیا تھا۔ لباسوں سے آشنا ہو جائے گا، طور طریقوں سے آشنا ہو جائے گا، اور آہستہ ایسا وقت آئے گا کہ وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ جی، مسلسل عزیزان گرامی، ایک یونیورسٹی سے کم نہیں ہے یہ مجلس ایسا۔ دنیا کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی نا، یہ موجیاں میں یہ اس کا ایک کیمپس ہے۔ یہاں بیٹھنے والے، امام حسین کی یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے یہ نہیں سوچتے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ککڑی بیچنے والا ہے، وہ ٹھیلا لگانے والا ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، وہ 1000 زمین ایکڑ کا زمیندار ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ مالک ہے فیکٹری کا، یہ بچہ ہے، وہ بڑا ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، یہ فکر نہیں ہوتی۔ فکر یہ ہے کہ حب حسین ہے یا نہیں۔ حب حسین کا شناختی کارڈ جس کے پاس ہوتا ہے وہ اس میں داخلہ لے لیتا ہے، اور یہاں سے بہت کچھ لے کر جاتا ہے، بہت کچھ لے کے جاتا ہے۔ بھئی جس نے 70 سال سے امام حسین کی بصیرت کو سنا ہو، جس نے مثال 50 سال سے حضرت عباس کی وفا کو سنا ہو، جس نے مثلا 20 سال سے جناب زینب کے چادر لٹ جانے پر بی بی کے رونے کو سنا ہو، کیسے ممکن ہے اس کی زندگی پہ اثر نہ پڑے؟ کیسے ممکن ہے اس کی زندگی پہ اثرات نہ آئیں؟ خود بخود آئیں گے، نہ چاہتے ہوئے آئیں گے، میں نہ چاہوں تب بھی وہ اثر میرے اندر آئے گا۔ یعنی شیعہ آپ کو بے وفا نہیں ملے گا، اس لیے کہ 50 سال سے حضرت عباس کی وفاداری کو سن رہا ہے۔ کوئی بے وقوف شیعہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ امام حسین کی بصیرت کو سن رہا ہے۔ اور جملہ بڑھ کر کہوں، کوئی بزدل شیعہ نہیں ملے گا جو موت سے ڈر جاتا ہو، دنیا کی خاطر جیتا ہو، وہ شیعہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا داروں کو ہی تو دیکھا تھا جو حسین کو مارنے آئے تھے۔ امام حسین کو قتل کرنے جو آئے وہ دنیا دار آئے، پیسے کے پجاری آئے، کرسی کے پجاری آئے، رائے کی حکومت مل جائے تو حسین کو مار دوں گا۔ حکومتوں اور کرسیوں کی خاطر جو قتل کرنے آ جائیں، ہو نہیں سکتا کہ امام حسین کا چاہنے والا کوئی اس طرح کا ہوگا۔ اور مردوں کی بھی بات نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ کام مردوں کے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو مردوں کو مرد بناتی ہیں،
جی یہ بھی نہیں ہے کہ جی مرد ہی یہ کام کریں گے، خواتین کا بڑا کردار ہے. بڑا نام ہے سادہ حرہ سعدیہ کا. پہنچی ہیں بصرہ سے شام، مٹی میں اٹی ہوئی ہیں، سفر کی تھکان نے انہیں مارا ہوا ہے. دروازے پہ پہنچی ہیں حاکم شام کے، دربار لگا ہوا ہے شام کا. اندر آنا چاہتی ہیں، سپاہی روک رہے ہیں. کہاں جا رہی ہو؟ کون ہو؟ کہا بصرے سے آئی ہوں. حاکم شام کے پاس شکایتیں لے کر آئی ہوں بصرے کے اس کے گورنر کی. کہا پہلے سے طے کر کے آتی ہیں؟ کہا نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے سے طے کر کے، یہ ہمارے نوکر ہیں. کہا کیا کہہ رہی ہو؟ امیر شام کو، حاکم شام کو تم کہہ رہی ہو نوکر ہے؟ کہا یہ حکومت نہیں ہے، یہ مہلت ہے. یہ لب و لہجہ جناب زینب نے عطا کیا ہے عورتوں کو. میری بیوی نے کہا تھا یزید سے، یزید جس کرسی پہ تو بیٹھا یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. شور مچنے لگا. حاکم شام کہنے لگا کیا ہو رہا ہے دروازے پر؟ کچھ لوگوں نے آ کے بتایا کہ بصرے سے خاتون آئی ہے، اپنا نام حرہ سعدیہ بتا رہی ہے، اور کہتی ہے مجھے حاکم سے ملنا ہے، مجھے شام کے حاکم سے، یزید کے باپ کی بات کر رہا ہوں مجھے حاکم شام سے ملنا ہے. تو جیسے کہا نا کون؟ حرہ سعدیہ. حرہ سعدیہ بلا لو. جو ادھر ادھر بیٹھے تھے کرسیوں پر کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا؟ مجھے پتا ہے کون ہے. کہ تمہیں نہیں پتا؟ میں بتاؤں. جب علی کا لشکر جنگ صفین میں مزمحل ہو رہا تھا، علی کے سپاہی بھاگ رہے تھے، تو یہ ایک ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی تھی، علی کے اتنے فضائل پڑھے کہ بھاگتے ہوئے لوٹ آئے. تمہیں نہیں پتا ہے کون ہے؟ اس ایک عورت نے ہمیں جنگ ہارنے پر مجبور کیا تھا. اور جب علی کا لشکر دوبارہ سے منظم ہو گیا تو پھر علی نے ہمیں بھاگنے پہ مجبور کر دیا. یہی تو عورت تھی وہ. پھر بھی آج کا بچہ ہم سے کہتا ہے کہ علی علی کیوں کرتے ہو مجلس میں. پھر بھی آج کا روشن فکر جوان یہ کہتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں ہے. آج ہمارے دماغوں میں بھی کچھ لوگوں کے خناس آیا ہوا ہے. جی آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، آپ سے نہیں کہہ رہا میں. کچھ ہیں ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ نعرے لگوانے کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. جی نعرے لگوانے کے لیے مجلس نہیں پڑھ رہے، تمہیں مرد بنانے کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں. جس مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو وہ مجلس ہی نہیں ہوتی. نبی نے فرمایا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس ہی نہیں ہے جس میں مولا علی کی بات ہی نہ ہو. مولانا 1 گھنٹے کا خطاب کیا، آپ نے مولا علی کی بات ہی نہیں کی. بہت ساری باتیں تھی جو ہونی چاہیے، صرف علی علی کو نہیں کروانا ہے. کون کہتا ہے یہ کس کی زبان ہے؟ یہ زبان تمہاری نہیں ہے، کسی اور نے تمہارے منہ میں زبان دی ہے. یقین جانیے یہ گمراہی ہے. فضائل پڑھ رہی ہے علی ابن ابی طالب کے. بھاگتا ہوا لشکر لوٹ کر آ گیا. کہا بلا لو اسے اندر. جیسے آ کے کھڑی ہوئی، حرہ بصرے سے آئی ہو، میرے دروازے پہ نظر آ رہی ہو، تم تو علی والی ہو. توجہ کریں گے جملے کو. عجیب جملہ لکھا ہے. 2-3 جملے سنا رہا ہوں حرہ سعدیہ کے. حاکم شام کہنے لگا حرہ میرے دروازے پر آئی ہو، تم تو علی والی ہو. تو ایک سرد آہ کھینچ کر کہنے لگی علی نہیں مرے، عدالت مر گئی ہے. آج علی ہوتے تو میں تمہارے دروازے پہ نہ آتی ہے، اور اس لیے آئی ہوں کہ علی کے ساتھ عدالت مر گئی. کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہ آپ کے گورنر نے بصرے کے اندر ظلم و زیادتی، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں، جینے کا حق چھین رکھا ہے تمہارے گورنر نے. کاتب سے کہا لکھو معزول کرو اسے، علی والی ہم سے سوال کرنے آئی ہے. کاتب نے لکھنا شروع کیا معزولی کا نامہ اس کے ہاتھ میں دے کے کہا تم ہی لے کے جاؤ، تم ہی جا کے معزول کرو. اب بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں. اب جملہ سنے. کہنے لگا اب بتاؤ ہم بھی تو عدالت کرتے ہیں، ہم بھی تو عادل ہیں. مسکرا کے کہنے لگیں اللہ کی خاطر عدالت کرنا اور ہے، عزت بچانے کے لیے عدالت کرنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ ہے روش اہل بیت کے چاہنے والوں کی.
یہ ہے حوصلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا. کبھی کسی نے دربار میں پہنچ کر یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ اکبر علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. قصے اور داستانیں بڑی حسین ہیں. جناب زید شہید کو جب لا کے کھڑا کیا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہونٹ کٹ گیا تھا، زخم لگ چکا تھا. آخری بات کرو. جب کسی کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں نا آخری بات، اپنی آخری آرزو، اپنی آخری خواہش. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں کام میرا، فلاں کام. بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. جیسے ہی زید شہید کو بولنے کا موقع ملا، مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا. کہا میرے پاس تو اس کے علاوہ بولنے کو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ حجاج ابن یوسف کہنے لگا مجھے اتنا بتاؤ، تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیوں ہوتے ہو؟ جب بولتے ہو لاجواب کر دیتے ہو، جب بولتے ہو جو بولتے ہو لاجواب کر دیتے ہو. تمہارے سامنے کوئی بول ہی نہیں پاتا. تمہارے پاس یہ فصاحت و بلاغت کہاں سے آئی؟ تو بے ساختہ فرمایا خطبہ فاطمہ زہرا اور دیوان ابو طالب کی وجہ سے. ہمیں ابو طالب کا دیوان یاد کروایا جاتا ہے، ہمیں فاطمہ زہرا کا خطبہ یاد. صلوات پڑھیں گے سیدہ کی ذات پر.